چند برس پہلے جب انڈین میڈیا کے عریانیت بھرے پروگراموں کے نئی نسل پر اثرات بارے سوال اٹھنے شروع ہوئے تو اپنی انوکھی حکمت عملی کے تحت لوگوں کے ذہنوں پر قابو پانے کے لیے انڈیا نے اسٹار پلس کے ذریعے اپنے ڈراموں میں خاندانی مسائل کو موضوع بنایا، اور اس نئی حکمت عملی کا سب سے پہلا اور کمزور شکار تھیں ہماری گھریلو خواتین۔ دور دراز کے تقریباً تمام ہی علاقوں میں زندگی کی دیگر ضروریات موجود ہو نہ ہو، کیبل ٹی وی نیٹ ورک ضرور پایا جاتا ہے۔ یہ گھرانہ بھی انہی میں سے ایک ہے، آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ یہ 4 سالہ محمد اون ہے، اس کے کیا مشاغل ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ پنڈت والا مون پنڈت خزانہ کھولو، چندر منتر بولو، خزانے کا دروازہ کھولو۔ ٹھیک، پھر میں نے دیکھا کہ گوڈاؤن میں کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، مجھے اس خزانے کی تلاش ہے۔ کس خزانے کی؟ میں کنٹینا کہ بتاؤں گا کیسے، مل رہی نہیں ہے۔ 3 سے 5 سال کے عرصے پر طول پکڑتے ان ڈراموں کا موضوع ہمیشہ خاندانی مسائل پر مبنی ہوتا ہے، جن میں قتل، رشتوں میں نفرت، ناجائز تعلقات، ساس بہو کے لڑائی جھگڑے اور ناجائز اولاد سر فہرست ہیں۔ تاہم اس گھر کے بچوں کا ماننا ہے کہ اسٹار پلس کے ڈرامے ان کے لیے سبق آموز ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے سنتے ہیں۔ کوئی ڈرامے ہوتے ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور کوئی ڈرامے ہوتے ہیں جن سے ہم ہوتی ہے پرابلم سالو کر سکتے ہیں۔ اچھا والے ڈرامے سے کہ ہمیں اپنے گھر کو کس طرح جوڑ کے رکھنا چاہیے، ہمیں ان کے بیچ میں دراریں نہیں پڑنی چاہیے۔ گھر کی خاتون خانہ اس بات سے انتہائی مطمئن ہیں کہ ان کے بچے وقت سے پہلے ہی بہت کچھ جان گئے ہیں۔ ماں جی، آپ کا بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ بچوں کو شک رہتا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا، شاید پتا ہو بعد میں پتا چلیں گی، لیکن یہ کہ اب بچوں کو پتا چل گیا، اب شاید مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی خرابی ہوگی شاید۔ یہ تو صرف ایک گھرانہ ہے، ہمارے معاشرے میں اسٹار پلس کے پاگل پن پر مبنی ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ستارے والے اس چینل کے پروگرام اب خطرناک حد تک ہماری عوام میں سرایت کر چکے ہیں۔ تفریح کے نام پر 6 بجے سے لے کر 11 بجے تک خواتین اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر کے ماحول کو خراب کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ اسی لیے پاپا باہر رہتے ہیں زیادہ ٹائم، کیونکہ ماما ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، نہ انہیں کھانا دیتی ہے نہ کچھ کرتی ہیں۔ بات ہو بجاج ٹائی کی یا کشش چوڑیوں کی، پاکستانی عوام پر ان سوپس کے منفی اثرات کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب ہماری پبلک نے بھی اپنی عملی زندگی میں انہی کرداروں کی طرح پیش آنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھی تھی فلم جو کرش آئی تھی رتک روشن کی، ان سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایک بار کہا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف رسمی جنگ کے بجائے میڈیا کی جنگ سے فتح حاصل کرے گا، اور آج حقیقت اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، کیونکہ اردو میں ہندی کی ملاوٹ ہماری قومی شناخت کو درجہ بدرجہ مسخ کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ ایک اور منفی پہلو ان ڈراموں میں کئی دیوی اور دیوتاؤں کا پوجا جانا ہے، جو اسلام کے عقیدے کے سخت خلاف۔ ہمارے بچے یہ دیکھیں گے، ان کے مذہبی دیوتا اور اسی طرح ان کی مذہبی روایات کو دیکھیں گے تو رفتہ رفتہ اسلام کی عظمت ان کے دل سے کم ہوتی جائے گی، اور ہندوؤں سے اور ہندو مذہب سے جو ہماری نفرت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، بلکہ ہم ہندو مذہب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے حکومتی ذمہ داری ہے بحیثیت اسلامی مملکت کے حکمران ہونے کے کہ وہ اس طرح کے تمام چینلز پر پابندی لگائیں۔ لاکھوں روپے کی مالیت سے تیار کیے جانے والے یہ ڈرامے دیگر تمام مسائل کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مادہ پرستی کے رجحان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جس سے معاشرے میں شدید عدم اطمینان کی فضا جنم لے رہی ہے۔ خواتین جو ہے ہماری وہ دیکھتی ہیں، ڈیزائننگ دیکھتی ہیں جیولری کی، پھر وہ کپڑوں کی ڈیزائننگ دیکھتی ہیں، وہ کمبینیشن کرتی ہیں، مارکیٹ میں جاتی ہیں، بڑے بڑے مہنگے وہ لے کے آتی ہیں، پھر وہی جو کچھ وہ پہنتی ہیں وہی کوشش کرتی ہیں کہ ہم وہ تیار کروائیں۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کئی صدیاں اکٹھے رہنے کے باوجود
دونوں قوموں کا تہذیب و تمدن اور ثقافت عدم مشابہت کے بنا پر ایک دوسرے میں پیوست نہیں ہو سکے تھے، جو متحدہ بھارتی ریاست کے الگ ہونے کا باعث بنے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہماری عوام کو غیر ملکی میڈیا، خصوصاً انڈین میڈیا کے ہتھ کنڈوں کے خلاف سیاسی طور پر باشعور کیا جا سکے۔ اس حوالے سے پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کو بھی فعال کردار ادا کرتے ہوئے عوام کی آگاہی کے لیے کارگر میڈیا مہم کا آغاز کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماضی میں محدود وسائل کے باوجود ہمارے ڈرامے اب تک کلاسک تصور کیے جاتے ہیں تو پھر آج کیوں نہیں؟ کیمرہ مین ایاز طارق کے ساتھ معروف قریشی، نیوز 1، اسلام آباد۔